بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم مختلف پرسپیکٹیو کے حوالے سے کلینکل سائیکالوجی کو ڈسکس کر رہے تھے۔ آج ہم نے جس نقطہ نظر کو ڈسکس کرنا ہے وہ سماجی وقوفی نقطہ نظر ہے، اور اس کے علاوہ ہم کرداری نقطہ نظر کو دیکھیں گے اور حیاتیاتی نقطہ نظر جو ہے اسے دیکھیں گے۔ ہم ان تینوں مکاتب فکر کو یا ان تینوں ویو پوائنٹس کو، ان تینوں نقاط نظر کو ہم دیکھیں گے کہ ان میں جو ڈفرینٹ سائیکالوجسٹ ہیں ان کا کیا رول رہا ہے، کلینکل سائیکالوجی کے حوالے سے انہوں نے اپنے نظریات کس طرح سے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس سماجی وقوفی نقطہ نظر آتا ہے۔ اس نقطہ نظر کی رو سے فرد کے عقائد، مقاصد اور ادراک فرد کے کردار کو متاثر کرتے ہیں۔ یعنی سماج سے مراد کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کے ذہن میں دو چیزیں کلیئر ہونی چاہیے، ایک معاشرہ ہوتا ہے، ایک سماج ہوتا ہے۔ معاشرہ ہم فزیکل سیٹ اپ کے اندر جب ایک کمیونٹی کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس صورت میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ معاشرہ ہے، یعنی لوگ جو ہے وہ مختلف انسٹیٹیوشنز کے طور پر رہ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک معاشرے کے اندر مختلف انسٹیٹیوشن کیسے موجود ہیں؟ تعلیمی ادارہ موجود ہے، صحت کا ادارہ موجود ہے، اس کے علاوہ مذہبی لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، اس کے علاوہ قانون موجود ہے۔ تو یہ مختلف ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، یہ مل کر ایک معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں۔ لیکن ان تمام انسٹیٹیوشنز کو چلانے کے لیے جن قوانین کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں یا لاگو کرتے ہیں وہ چیز سماج کہلاتی ہے۔ سماج ان قوانین کے ساتھ ساتھ ان تمام اقدار اور روایات پہ مشتمل ہوتا ہے جو کسی بھی معاشرے کی شناخت جو ہے وہ بنتے ہیں۔ یہاں پر فرد کو عقائد، مقاصد اور ادراک جو ہیں یہ فرد کے کردار کو جب متاثر کرتے ہیں تو فرد کے سماجی تعلقات جو ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ فرد اپنے عقائد کی روشنی میں مختلف چیزوں کا ادراک کرتا ہے اور مختلف قسم کے تعلقات جو وہ بناتا ہے، اور تقویت اور مشروطیت کی مدد سے اس کے عقائد اور ادراک جو وہ زیادہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا وہ منفی انداز میں اگر متاثر ہونا شروع ہو جائیں تو اس صورت میں ان میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم سماجی وقوفی نقطہ نظر کو ذہن میں رکھیں تو ایک اور اہم نقطہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ آتا ہے آموزش بذریعہ ماڈلنگ کا۔ اب یہاں پہ مراد کیا ہے کہ معاشرے کے اندر مختلف لوگ موجود ہوتے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا مقام معاشرے میں اتنا بہتر کر دیتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے رول ماڈل بن جاتے ہیں۔ تو لوگ ان ماڈلز کی تقلید کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے جو لائف سٹائلز ہوتے ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ معاشرے کو بہت بہتر طور پر جو ہے وہ جان لیں گے اور کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سے افراد معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے افراد سے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں اور اپنے کردار کے اندر بہت بہتری جو ہے وہ لے آتے ہیں۔ لہٰذا اس کنسیپٹ کو سب سے پہلے البرٹ بنڈورا نے انٹروڈیوس کرایا تھا، ماڈلنگ کے کنسیپٹ کو، اور اس نے یہ کہا تھا کہ مشاہداتی آموزش جو ہے وہ اس حوالے سے بہت اہم رول پلے کرتی ہے۔ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں وہ رول ماڈلز بنا لیتے ہیں، ان کو بہت کینلی آبزرو کرتے ہیں، اور ان کو آبزرو کرنے کے بعد دے ٹرائی ٹو فالو دیئر رول ماڈلز، وہ اپنے ماڈلز کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پروسیس کو سائیکالوجی رول پلینگ بھی کہتی ہے کہ بعض اوقات آپ جب کسی آدمی کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں اور اس کے طور طریقوں کی پیروی کرتے ہیں یا نقل کرتے ہیں یا تقلید کرتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ وہی رول پلے کر رہے ہوتے ہیں جو وہ شخص معاشرے کے اندر اپنا رول پلے کر رہا ہوتا ہے، آپ اس کی کاپی کرتے ہوئے ویسا ہی رول پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی ایک سمپل سی ایگزامپل اگر ہم فیملی کے اندر دیکھیں تو والد کا رول جو ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے رول ماڈل کے طور پر پریزنٹ کیا جاتا ہے معاشرے میں۔ تو بہت سے فیملیز کے اندر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کو فالو کرتے ہوئے انہی لائف سٹائلز کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے والدین نے اپنایا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو ڈاکٹرز ہیں یا انجینئرز ہیں یا وکلاء ہیں یا ایون دے آر ڈوئنگ دیئر بزنسز، تو ان کے بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کو دیکھتے ہوئے ویسا ہی بیہیو کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، اور انہی آپ کہہ سکتے ہیں فیلڈز آف لائف کے اندر جو وہ چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کرداری نقطہ نظر آتا ہے۔ کرداری نقطہ نظر جو ہے وہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ کرداریت سے جا کے ملتی ہیں، جو ایک بہت ہی سالڈ اور بہت ہی مضبوط اور بہت ہی واضح نفسیات کا
نقطہ نظر ہے، جس کے اندر جو ہے وہ یہ چیز بتائی تھی کہ ہم اگر کسی انسان کے کردار کا مطالعہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہم اس کی نفسیات کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں، اور کردار جو ہوتا ہے وہ دونوں چیزوں پر بیس کر رہا ہوتا ہے، وہ وراثت پہ بھی بیس کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ماحول پر بھی بیس کرتا ہے، لیکن کرداریت مکتبہ فکر والوں نے ماحول کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ ماحول ہی فرد کی شخصیت کو بناتا اور بگاڑتا ہے۔ اب ماحول سے اسے مختلف حوالے سے تقویتیں ملتی ہیں، اور ان تقویتوں کی وجہ سے وہ اس ماحول کے اندر مختلف چیزیں سیکھتا چلا جاتا ہے، اور سیکھنے کے بعد وہ چیزیں اس کی شخصیت کیسا بن جاتی ہیں، اور ہمارے سامنے اس کا ایک کردار جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحبت یا ماحول یا سوسائٹی جو ہوتی ہے وہ کسی بھی انسان کے کردار کو بنانے میں بہت وائٹل رول جو ہے وہ پلے کرتی ہے۔ عام طور پر آلاتی مشروطیت کے قوانین جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھے جاتے ہیں کرداریت کے حوالے سے، کیوں کہ کردار کے بننے کے لیے دو فیکٹرز کا ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ایک فیکٹر اس میں آتا ہے کہ جب فرد ہوتا ہے وہ اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے، یعنی وہ اپریسیشن حاصل کرنے کے لیے، شاباش حاصل کرنے کے لیے اس کام کو پرفارم کرتا ہے، لہٰذا وہ اس کام کی ریپیٹڈ پرفارمنس کی وجہ سے وہ کام اس کے کردار کا حصہ بن جاتا ہے، چونکہ وہ یہ تمام اچھائیاں جو ہے، یہ تمام گڈ ورکس جو ہے، تمام جو بینیفیشیل ایکٹیویٹیز فار دا سوسائٹی ہیں ان میں اس لیے پارٹیسپیٹ کرتا ہے تاکہ اسے اپریشیٹ کیا جائے، اسے ایک اچھا انسان سمجھا جائے، اور وہ معاشرے کا پروڈکٹیو ممبر جو ہے وہ تصور کیا جائے۔ آن دا ادر ہینڈ دوسرے وہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس لیے اچھا کردار جو وہ پلے کر رہے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر کہ وہ نہیں چاہتے کہ انہیں سزا ملے۔ اب یہ وہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ سے بچنے کے لیے اپنے کردار کے اندر ایسی تبدیلی لاتے ہیں جو کہ مثبت نوعیت کی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو پہلی قسم میں نے آپ کو بتائی تھی وہ ریوارڈ کی خاطر جو ہے وہ اچھے کام کرتے ہیں کہ انہیں کوئی نہ کوئی انعام ملے گا، اس لیے وہ اچھے کام کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ پنشمنٹ سے بچاؤ کے لیے جو ہے وہ اپنے کردار کے اندر فرد تبدیلی لاتا ہے، اس میں اس کو ریوارڈ کی پرواہ نہیں ہوتی، یا اسے اس چیز کی پتہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے تو دیٹ از بینیفیشل فار دا سوسائٹی، فار ہم سیلف، فار دا ادر پیپلز، اور اس کا جو ہے وہ کو اجر مل سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں صرف ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ اچھا کام کرے گا تو وہ سزا سے بچ جائے گا، وہ سزا سے بچنے کے لیے جو ہے وہ صرف اچھا کام کرتا ہے۔ تو اگر ہم انسٹرومنٹل کنڈیشننگ کی بات کریں، آلاتی مشروطیت کی بات کریں، تو وہ بھی مثبت کمک اور منفی کمک کا ذکر کرتے ہیں جو کہ کسی بھی کردار کے اندر تبدیلی لانے میں اہم رول پلے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو اگر ہم نے پڑھائی کی طرف مائل کرنا ہے تو اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، ایک ہم اس کو مائل کرتے ہیں شاباش دے کر، ایک ہم اس کو مائل کرتے ہیں سزا کے خوف کی وجہ سے کہ اگر تم نے اچھا کام نہیں کیا تو تمہیں سزا ملے گی۔ تو اب یہ دونوں طریقے جو ہیں مثبت اور منفی کا طریقے، جو کمک ہے، کمک مین مدد جو ہے، اس سے ہم جو ہے وہ کردار کو بنا لیتے ہیں یا فارم کر لیتے ہیں۔ یہی طریقہ کار اپلائی ہوتا ہے ان تمام پیشنٹس پر بھی جو مائنر ڈس آرڈرز کا شکار ہوتے ہیں یا معمولی طور کے ذہنی جو پرابلمس ہیں ان کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیہیویئر تھیراپی کا کانسیپٹ جو وہ آتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ بیہیویئر موڈیفیکیشن یا کرداری جو تبدیلی ہے وہ آموزش پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر ہم مریض کو نئی چیزیں سکھا دیں جو اس کے کردار کے اندر مثبت تبدیلی لے آئیں تو مریض جو ہے وہ نارمل زندگی بسر کرنا شروع کر دے گا۔ اور یہ طریقہ علاج جو ہے اس کے اندر بہت سی ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں، اور وہ بہت سی ٹیکنیکس جو ہیں وہ بہت ہی افیکٹو ثابت ہو رہی ہیں بہت سی نفسیاتی امراض کے علاج کے لیے۔ اس میں ہمارے پاس فلڈنگ ٹیکنیکس ہے، ایورژن تھیراپی کی ٹیکنیک ہے، سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن کی ٹیکنیک ہے، اور امپلسو تھیراپی کی ٹیکنیک ہے، اس کے اندر رول ماڈلنگ کی ٹیکنیک آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ٹیکنیک جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ٹوکن اکانومی کی آتی ہے۔ یہ تمام کی تمام جو ٹیکنیکس میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب ہم انشاءاللہ کرداری طریقہ علاج کا جب مطالعہ کریں گے تو اس میں آپ کو ون بائی ون کر کے ان تمام ٹیکنیکس کی اہمیت بتاؤں گا کہ یہ ٹیکنیکس کتنی اہم ہیں اور کس طرح سے یہ تمام ٹیکنیکیں جو ہیں وہ مختلف قسم کی نفسیاتی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اپلائی کی جاتی ہیں، اور ان سے کس حد تک ہم بہتر رزلٹس جو ہیں وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ
بیہیویئر پرسپیکٹو کے اندر کلینکل سائیکالوجی کا کنسیپٹ آتا ہے، یعنی ان کے بقول غلط آموزش کی وجہ سے انسان غلط کردار سیکھتا ہے۔ اگر اس کی غلط آموزش کو ہم تبدیل کر کے صحیح آموزش میں بدل دیں تو ایک صحیح کردار ہمارے سامنے آ جائے گا جو معاشرے کے اندر ایڈجسٹیبل ہوگا اور معاشرے کے قوانین کے مطابق ہوگا، لہٰذا وہ ایک نارمل کردار ہوگا۔ ہم کرداری طریقہ علاج کے استعمال سے بہت سی کلینکل ڈس آرڈرز کا علاج کر سکتے ہیں۔ اچھا، کسی حد تک ہم شدید قسم کے جو ذہنی مرض کے شکار لوگ ہیں ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ بہتری جو ہے وہ لا سکتے ہیں، ان کے اندر بھی تبدیلی لا سکتے ہیں، سوائے ان پیشنٹس کے جو جینیٹیکلی ڈسٹرب ہیں، جو موروثی طور پر مختلف بیماریوں کا شکار ہیں، نفسیاتی بیماریوں کے شکار ہیں، ان کا علاج کرنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے۔ ان کے لیے سائیکالوجی میں کوئی اسپیسیفک تھیراپی اتنا وائٹل رول نہیں پلے کرتی کہ وہ ان کو نارملائز جو ہے وہ کر دے۔ انشاءاللہ ہم حیاتیاتی نقطہ نظر نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ مے گاڈ بلیس یو۔